نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين وعلى آلهم وعلى أعدائهم أجمعين أما بعد. لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى 3 أقسام: ماض ومضارع وأمر. سابقہ مباحثوں میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ اصل متن جو ابن ہشام انصاری کا ہے اس میں مختصراً جو اس نے فعل کے اقسام، فعل کی تقسیم، فعل کے اقسام کے ضمن میں فیما اختلف فیہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ ہم نے ذکر کر لیا. آج شرحاً اس کی وضاحت دیں گے، جس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم اسم کے ذکر کو ختم کر چکے کہ اسم کی تعریف بیان کی، اسم کے علامات بیان کی، اسم کی تقسیم بیان کی کہ اسم ایک مرتبہ معرب ہوتا ہے، ایک مرتبہ مبنی ہوتا ہے. معرب یعنی ما یجلبہ العامل اور مبنی یعنی ما لا یجلبہ العامل. ٹھیک. تقسیم کرنے کے بعد ہم نے پھر مبنی کی تقسیم کی. ہم نے کہا کہ معرب اصل ہے، مبنی فرع ہے، اور مبنی کی 4 اقسام ہیں. کچھ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، کچھ مبنی بر کسر ہوتے ہیں، کچھ مبنی بر ضم ہوتے ہیں، کچھ مبنی بر سکون ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ سارے مبنیات ذکر کیے، لیکن ہر قسم میں اختلاف تھا. کچھ قائل تھے کہ یہ مبنی بر کسر نہیں ہے، مبنی بر سکون ہے، کچھ کہتے ہیں مبنی بر سکون نہیں ہے، مبنی بر مفتوح ہے. تو یہ سارے اختلافات اور ساری چیزیں ہم نے بیان کی. اس کے بعد ابھی ہم جس بحث میں داخل ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں. وہ ہم نے ذکر کیا ہے ابتداءً کہ فعل بمعنی عمل ہوتا ہے، فعل بمعنی اثر ہوتا ہے، فعل بمعنی حقیقت الوقوع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہم نے فعل کی یہاں پہ کون سی مراد لینی ہے؟ فعل بمعنی حدث، فعل بمعنی عمل نہیں، فعل بمعنی تاثیر نہیں، فعل بمعنی حقیقت الوقوع نہیں، بلکہ فعل بمعنی حدث ہمارا مورد بحث ہے. کیونکہ فعل بمعنی حقیقت الوقوع یہ بحث ہوتی ہے کہاں پر؟ منطق میں، کہ ایک مرتبہ ایک حقیقت واقع پذیر ہے تو وہ فعلی ہے، نہیں ہے تو وہ قوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اور فعل بمعنی تاثیر یہ ہم علم کلام میں بحث کریں گے. ٹھیک ہے. اور فعل بمعنی العملی یہ لغت کی معنی ہے کہ کسی بھی فعل، کسی بھی عمل کو، کسی بھی ایک کام کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فعل بمعنی حدث، وقوع الحدث، سواء کان فی الماضی او فی الحال او فی الاستقبال، اس معنی میں فعل کی 3 قسمیں ہیں. ہم نے یہ ابتداء ذکر کیا ہے، لیکن تذکراً دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں. فعل کی پھر بمعنی حدث جو فعل ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ماضی، دوسری مضارع، تیسری امر. ٹھیک. ماضی یعنی وہ فعل جو اپنی ذات معنی پر دلالت کرے لیکن سابقہ زمانے سے اس کا تعلق ہو، وہ ان یقترن بزمان الماضی. ٹھیک. اور مضارع کا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ ایک ایسا فعل جو اپنی ذات معنی پر دلالت کرے لیکن اس کی معنی استقبال سے تعلق رکھتی ہو. ٹھیک. اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ امر کیا ہے؟ ایک ایسا فعل جو اپنی ذات معنی پر دلالت کرے مگر اس کا تعلق زمان حال سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک.
اس اعتبار سے فعل کی ہم نے 3 قسم بنائی ہیں. صحیح. اس سے ہٹ کر ماضی کی ایک اپنی معنی ہے، مضارع کی ایک اپنی معنی ہے، امر کی اپنی ایک معنی ہے. ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی ہم نے ذکر کیا صحیح. کہ ماضی کی بھی کچھ معانی ہیں. وہ ماضی جو زمانے سابق پر دلالت کرتا ہو وہ ہمارے یہاں پہ مراد ہے. صحیح. ٹھیک. نہیں تو ماضی کتاب تجارت میں، کتاب معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ مضى فی بین، یعنی یہ انعقد فی بین، یہ بے نافذ ہو گئی اس میں. وہ مضى اس دوسری معنی میں ہے، لیکن یہاں پر ماضی بے معنی الوقت السابق. صحیح. ٹھیک. اور اصطلاح میں ہم نے ماضی کو کیا کہا تھا، جو ہم نے شرح امثلہ میں بھی پڑھا ہوا ہے، الماضی ما مضى وقتہ ولازم الاجل. صحیح. جس کا وقت گزر چکا اور اس کی اجل لازمی ہو. صحیح. اچھا. اسی طرح ہم نے مضارع کی معنی کی تھی، اسی طرح ہم نے امر کی معنی کی تھی. صحیح. مصنف ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ماضی کی کچھ علامات ذکر کی ہیں. ماضی کی سب سے پہلی علامت ہم نے یہ ذکر کی ہے کہ ماضی تاء تانیث، تاء مؤنثہ کو قبول کرتا ہے. صحیح. تو ہم نے وہاں پہ سوال کیا کہ تاء تانیث تو اسم پہ قبول کرتا ہے، جیسے فاطمہ ہے، لفظ میں تاء تانیث ہے وہاں پہ. ٹھیک. صحیح. کہتے ہیں تاء تانیث ساکنہ جو فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تاء تانیث ساکنہ، یہ فعل ماضی اس تاء تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہے. صحیح. ایسا کوئی اسم نہیں ہے جو تاء تانیث کو قبول کرے لیکن وہ ساکنہ ہو، ایسا نہیں ہے. تاء تانیث ساکنہ صرف فعل ماضی قبول کرتا ہے. صحیح. اور یہ تاء تانیث ساکنہ فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوتی. یہ تاء تانیث ساکنہ امر پر داخل نہیں ہوتی. اسی لیے یہ وجہ امتیاز ہے کس سے؟ مضارع اور امر سے، کہ یہ تاء تانیث ساکنہ صرف اور صرف فعل ماضی کی علامت ہے. دوسری علامت کیا تھی؟ دوسری علامت یہ ہے فعل ماضی کی کہ یہ اصل مبنی ہے اور مبنی بر فتح ہوتا ہے. صحیح. ضرب ضربا، ٹھیک. ضربت ضربتا، صحیح. مبنی بر کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہاں پر ہم نے سوال کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلن یہ مبنی بر سکون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، فعل ماضی اصل مبنی ہے لیکن ایک مرتبہ یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ایک مرتبہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، ایک مرتبہ مبنی بر سکون ہوتا ہے. مبنی بر ضم کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ واو جمعی داخل ہو تو یہ مبنی بر ضم ہوگا. مبنی بر فتح کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ ضمیر فاعل مرفوع متحرک متصل ہو، منفصل نہیں. جب ضمیر مرفوع متصل فاعلی اس کے ساتھ متصل ہو تو یہ مبنی بر سکون ہوتا ہے. جیسے ضربت، ضربتما، یہاں پر با ساکنہ ہے آخر تک. ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. صحیح. حاضر ہوگی بات انشاءاللہ. اچھا توجہ فرمائیے. وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ عَلَامَاتِ الْاسْم، اور جب میں علامات اسم کے ذکر کرنے سے فارغ ہوا، اور بیان انقسامہ الی معرب و مبنی، اور اس اسم کی تقسیم بیان کرنے کے جو معرب اور مبنی کی طرف ہوتی ہے اس سے فارغ ہوا. وَبَيَانِ انقسام المبنی منہ، اور ان معرب اور مبنی میں سے جو مبنی ہے اس کی تقسیم کے بیان جو اس کس کی طرف ہوتی ہے؟ الی مکسور و مفتوح و مضموم و موقوف. اس کے بیان سے جب فارغ ہوا، شرعت فی ذکر الفعل، تو فعل کے ذکر کرنے میں کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. فذکرت، پھر میں نے کیا ذکر کیا؟ انہو، کہ یہ فعل
ینقسم انہو فعل بمعنی کون سا؟ فعل بمعنی الحدث، نہ کہ فعل بمعنی العمل، نہ کہ فعل بمعنی تأثیر، نہ کہ فعل بمعنی حقیقت الوقوع۔ فعل بمعنی الحدث کیا ہوتا ہے؟ ذکرت انہو ینقسم الی ثلاثۃ اقسام، یہ 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ جب 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے تو فعل کی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ ما يدل على ذات معناه ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، تو یہ صفت اب ان تینوں قسموں میں پائی جائے کہ وہ اپنی ذات معنی پر بھی دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ینقسم الی ثلاثۃ اقسام، یہ 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ وجہ تقسیم کیا ہے؟ وجہ تقسیم زمان ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں جن کا تعلق ماضی سے، کچھ افعال ایسے ہیں جن کا تعلق استقبال سے، کچھ افعال ایسے جن کا تعلق حاضر سے ہے۔ ماضٍ و مضارع و امر و ذکرت، اور پھر میں نے ذکر کیا لکل واحد منہا علامتہ الدالۃ علیہ، ہر ایک کے لیے پھر میں نے علامت ذکر کی ہے، ماضی کی ذکر کی ہے، مضارع کی ذکر کی ہے اور امر کی ذکر کی ہے، الدالۃ علیہ، جو علامت اس ماضی پر ہی دلالت کرتی ہے، یعنی وہ علامت ماضی سے ہٹ کر مضارع کی طرف، یا مضارع کی علامت مضارع سے ہٹ کر ماضی کی طرف، یا امر کی علامت امر سے ہٹ کر ماضی اور مضارع کی طرف دلالت نہ کرتی ہو۔ وَحُكْمُهُ الثَّابِتُ لَهُ، اور اس کے ساتھ اس کا جو حکم ہے کہ ماضی کا حکم کیا ہے، مضارع کا حکم کیا ہے، امر کا حکم کیا ہے، وہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ من بناء و اعراب، وہ کیا تھا؟ کون سا حکم؟ حکم من بیان کر رہی ہے، وہ معرب تھا یا وہ مبنی تھا؟ تو ہم نے کیا ذکر کیا کہ ماضی مبنی ہے، امر مبنی ہے، مضارع معرب ہے۔ وَبَدَأْتُ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاضِي، اور ان 3 اقسام میں سے میں نے ماضی کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ الماضی بمعنی الوقت السابق، لا الماضی بمعنی انفاذ البیع، واضح ہے؟ فَذَكَرْتُ أَنَّ عَلَامَتَهُ، پھر میں نے ذکر کیا کہ اس کی علامت، ماضی کی علامت کیا ہے؟ أَن يَقْبَلَ تَاءَ التَّأْنِيث، أَن يَقْبَلَ تَاءَ التَّأْنِيث السَّاكِنَةَ، کہ یہ فعل ماضی تاء تعنیث ساکنہ قبول کرتا ہے، جس پر ہم نے اشکال کیا تھا کہ تاء تعنیث تو اسم بھی قبول کرتا ہے، تو یہ علامت وجہ امتیاز کیسے بنی اسم سے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اسم تاء تانیث قبول کرتا ہے لیکن تاء تانیث ساکنہ قبول نہیں کرتا، تاء تانیث قبول کرتا ہے، جیسے فاطمہ میں ہے، جیسے کام و قعد، جیسے کام فعل ہے، قعد فعل ہے، اس کو ہم بناتے ہیں، اس پر تاء تانیث ساکنہ داخل کر کے مونس کا صیغہ بناتے ہیں، فتقول، تو آپ اس کو لے کے کیا کہیں گے؟ قامت و قعدت، یہ اس کی علامت ہے۔ اچھا، تو آپ نے اوپر بات کی کہ ہم نے ہر ایک کے لیے علامت اور اس کا حکم ذکر کیا کہ معرب ہے یا مبنی۔ اب بتائیں کہ یہ ماضی معرب ہے یا مبنی؟ وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْأَصْلِ الْبِنَاءُ عَلَى الْفَتْحِ كَمَا مَثَلَّا، اور ماضی کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل مبنی ہے اور مبنی بر فتح ہوتا ہے، کما مثلنا، جیسے ہم نے مثال دیا، کہاں پہ مثال دیا؟ کام اور قعد میں، ٹھیک؟ وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهُ إِلَى الضَّمِّ، یا وَقَدْ يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَى الضَّمِّ، اور بسا اوقات اس کو اس اصل بنا فتح سے خارج کیا جاتا ہے، کہاں کس کی طرف؟ إِلَى الضَّمِّ، یعنی وہ مبنی پر ضم ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ وَذَلِكَ إِذَا اِتَّصَلَتْ بِهِ واو الجماعہ، اور یہ تب ہے جب اس کے ساتھ واو جمعی داخل ہوتا ہو، اس کے ساتھ ہوتا ہو، متصل ہوتا ہو۔
کا قول کا، جیسے آپ فرمائیں کہ کام کاما کامو، اور ایسے ہی قعد قعد قعدو، ٹھیک. او الى السکون، او الى السکون کہاں پر آتا ہے؟ وقد یخرج عنہ الى الضم وقد یخرج عنہ الى السکون. اور یہ مبنی پر سکون کب بنتا ہے؟ وذالک اذا اتصل به الضمیر المرفوع المتحرک، ضمیر مرفوع متصل جب اس کے ساتھ مل جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبنی پر سکون. لیکن یہ رہے گا مبنی، توجہ فرمائیے، یہ معرب نہیں بن جائے گا. کیوں؟ کسی عامل کے آنے کی وجہ سے اس کے یہ اعراب چینج نہیں ہو رہے، تبدیل نہیں ہو رہے، یہ اس کے اسی طرح ہی اعراب رہتے ہیں بغیر کسی عامل کے داخل ہونے کے. مثال کے طور پہ کیا ہے؟ کام کا مثال جسے ہم لیتے آ رہے ہیں، قمتو و قعدتو. قمتو میں کیا ہے؟ تا ضمیر فاعل متصل ہے، مرفوع متصل یعنی مرفوع یعنی فاعل والی ضمیر. جب بات ہو نا ضمیر منصوب متصل، وہ بات اور ہوتی ہے، مفعول کی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک. ضمیر مرفوع متصل جیسے قمتو و قعدتو، یہاں پر تائے مضمومہ متکلم کی ضمیر ہے اور مرفوع ہے، متصل ہے اس کے ساتھ. وقمنا وقعدنا، اور جیسے قمنا میں نا جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے، جو ضمیر مرفوع متصل کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ جمع مال غیر پر. اور اسی طرح وقعدنا. والنسبہ، اور مؤنث میں کیسے؟ جیسے مؤنث کون سا؟ جمع مؤنث، جیسے والنسبہ قمنا وقعدنا، قام قام قامو قامت قامتا، قمنا مؤنث کا صیغہ، وقعدنا. اچھا، توجہ فرمائیے، یہاں پہ ایک چیز ذکر کرنی ہے جس کی طرف یا مصنف نے خود اشارہ نہیں کیا یا انہوں نے طالب علم پہ چھوڑا. یہاں پر اوپر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو تو یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے. ٹھیک. قعدتو قعدنا، قمتو قمنا، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز مصنف کو ذکر کرنی چاہیے تھی کہ جب نون تانیث جمعی داخل ہوتا ہے کس پر؟ فعل پر، تب بھی وہ مفہوم مبنی پر کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. جبکہ مصنف نے صرف ایک چیز ہی ذکر کی ہے، وہ کیا ہے کہ ضمیر مرفوع متحرک. واضح؟ اور انہوں نے نسبت کی مثال دیا، وہ نسبہ اور مونس میں کیا ہے؟ قمنا و قعدنا. قمنا اور قعد میں نون جو ہے وہ نون جمع تانیث پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ یہ نون مرفوع متصل کی ضمیر ہے. توجہ فرمائی نا آپ نے. تو یا تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مصنف سے صحب ہو گیا ہے، یا مصنف نے یہ واضح چیز ہونے کے باوجود یہ چیز یہاں پہ ذکر نہیں کی ہے. وَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ، اور اس میں ہم ملخص کر کے کیا بیان کرتے ہیں؟ بالتحقیق فعل ماضی کی 3 حالات ہیں، یعنی وہ مبنی ہوتا ہے 3 حالات پر، یا علی الضم، یا علی الفتح، یا علی السکون. الضم والفتح والسکون. وقد بینت ذلک، اور بالتحقیق ہم نے یہ چیز آپ کے لیے ذکر کر لی. اچھا، یہاں پر بات ہو گئی یہاں تک کہ ماضی کے صیغے کی ذات پر جب آپ نظر کریں گے تو وہ اصل مبنی ہے، پھر وہ مبنی بر فتح ہے، مبنی بر ضم ہے، مبنی بر سکون ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے اپنی ذات معنی پر، اور زمان ماضی سابق کے ساتھ متصل ہوتا ہے. واضح؟ اور اس پر
تائے تانی سے ساکنہ بھی داخل ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا یہ تو ہر ماضی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ افعال ہیں، یہ اسماء ہیں، یا یہ حروف ہیں. تو مصنف علیہ الرحمہ واللہ اعلم بالصواب شنو رحمہ، تو مصنف نے یہاں پر نص قائم کرتے ہوئے یعنی بتایا ہے کہ 4 کلمات ایسے ہیں جن میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ آیا یہ فعل ماضی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اصلاً فعل ہیں یا فعل نہیں ہیں. اگر فعل ہیں، افعال میں سے ہیں، تو یہ ماضی پر ہیں دلالت کرتے ہیں یا ماضی پر دلالت نہیں کرتے. اس میں سے پہلے 2 کلمات کون سے ہیں؟ نعم اور بئس. اختلاف کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نعم اور بئس 2 افعال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نعم اور بئس 2 اسم ہیں. دونوں نعم بھی اسم ہے اور بئس بھی اسم ہے. اب جو قائل ہیں کہ نعم اور بئس اسم ہیں، اس قول کے قائل کون سے ہیں؟ ایک نحوی فرا اور کوفی حضرات. جماعت من الکوفیین یعنی کوفی حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت قائل ہے کہ نعم اور بئس 2 اسم ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ 2 اسم دونوں اسم ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ان نعم پر بئس پر حرف جر داخل ہوا ہے، اور حرف جر داخل ہونا علامات اسماء میں سے ہے، نہ کہ علامات افعال میں سے. اس لیے نعم اور بئس کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک. مثال کیا ہے اس کی؟ جیسے مثال دیتے ہیں، نعمہ کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو جب یہ جملہ کہتا ہے واللہ ما ہی بنعم الولد، ما ہی بنعم الولد، خدا کی ذات کی قسم یہ ایک اچھی نعمت نہیں ہے. یہ بنعم الولد جو آپ کہتے ہیں، با جو جارہ ہوئی ہے داخل اس پہ نعمہ پہ، یہ دلالت کرتی ہے کہ نعمہ کیا ہے؟ اسم ہے. اگر یہ اسم نہیں ہوتا تو اس پر با جارہ داخل نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ اپنے محبوب بندے کی طرف جائے اور ایک ایسے گدھے پر سوار ہو جو بالکل ہی چلنے میں سست ہو، تو اس کے لیے کیا جملہ استعمال کرتے ہیں نعم السیر علی بئس العیر. ٹھیک. یعنی سفر بہت اچھا ہے پر ایک سست گدھے پر ہے، بیکار گدھے پر ہے. ٹھیک ہے. عیر تو کہتے ہیں خچر کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں کہ علی داخل ہوئی ہے بئس پر، لہذا یہ بئس کیا ہے؟ اسم ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. یہ کوفی حضرات قائل ہیں. توجہ فرمائیے. وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَّةِ مَا اخْتَلَفَ فِي فِعْلِيَّتِهِ نَصَصْتُ عَلَيْهِ. اور جب ہم نے یہ پایا کہ افعال ماضیہ میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جن کی فعلیت میں اختلاف ہے، چہ برسی کہ وہ کیا ہوں؟ فعل ہوں، ان کی خود فعلیت میں اختلاف ہے. نَصَصْتُ عَلَيْهِ، میں نے ان پر نص قائم کی. وَنَبَّهْتُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصَلَ فِعْلِيَّتُهُ، اور میں نے یہ توجہ دلائی ہے، میں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ بتحقیق اصح قول یہی ہے کہ یہ جو 4 افعال ہیں، یہ جو 4 کلمات ہیں، یہ فعل ہیں، افعال ہیں. وہی 4 کلمات، اور یہ 4 کلمات ہیں، نعم و بئس و عسا و لیس. فَأَمَّا نعم، جہاں تک بات ہے نعم و بئس اور بئس کی، فَذَهَبَ الْفَرَّاء
وجماعت من الکوفیین، تو فرا نحوی اور کوفیوں کی ایک بہت جماعت بڑی، الی انہما کس طرف گئی ہے، الی انہما اسمان، کہ نعمہ اور بیس دونوں کیا ہیں، اسم ہیں، واستدلوا علی ذلک بدخول حرف الجر علیہما، اور انہوں نے استدلال پیش کیا ہے کہ چونکہ ان پر حرف جر داخل ہوتی ہے لہذا نعمہ اور بیس کیا ہیں، اسماء ہیں، کیونکہ حرف جر کا داخل ہونا من علامات الاسم ہے نہ کہ من علامات الفعل۔ واستدلوا علی ذالک، اور اس سے اپنی دعویٰ پر دلیل کیا پیش کرتے ہیں، بے اس چیز کے کہ دخول حرف الجر علیہما، کیونکہ حرف جر دونوں پہ داخل ہوتا ہے، فی قول بعضہم، کہ بعض عربوں کا قول ہے وقد بشر ببنت، اور جب بتا کہ ان کو بشارت دی جاتی ہے ایک بیٹی کو تو کیا کہتے ہیں، واللہ ما ہی بنعم الولد، خدا کی ذات کی قسم یہ ایک اچھی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے نعم جو کہتے ہیں یہ با جارہ داخل ہوئی ہے نعم پر، وہ بات اور ہے کہ نعم کیا ہے، اسم ہے، لیکن اسم کون سا ہے، ایسا اسم ہے جسے ظروف والے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ وقول آخر، اور دوسرا قول جو ہے وہ بھی عرب کہتے ہیں وقد سار الی محبوبتہ علی حمار بطی السیر، کہ جب وہ سفر کرتے ہیں اپنے محبوب کی طرف، اپنی ایک اچھی محبوب ترین چیز کی طرف، ایک ایسے گدھے پر جو چلنے میں بہت سست اور آہستہ چلتا ہو، تو کیا کہتے ہیں، نعم السیر علی بیس العیر، کہ سفر بہت اچھا ہے لیکن ایک سست گدھے اور بیکار گدھے پر ہے۔ تو کیا دلیل کہتے ہیں کہ یہاں پر علا داخل ہوئی ہے بیس پر، بس چونکہ علا حروف جارہ میں سے ہے تو حروف جارہ صرف اور صرف اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیس پر علا داخل ہوئی ہے لہذا بیس بھی کیا ہے، اسم ہے۔ واضح ہوئی بات۔ اور دوسرا فعل جس میں اختلاف کون سا ہے وہ ہے لیس۔ لیس کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ مصنف قائل ہے کس چیز کا، کہ لیس کیا ہے، فعل ہے، جبکہ فارسی اپنی کتاب مسائل الحلبیات میں یہ کہتے ہیں کہ بتحقیق یہ لیس فعل نہیں ہے، یہ لیس حرف ہے ما کی معنی میں، ما نافیہ کی معنی میں۔ اور جیسے ما نافیہ جب کسی جملے میں آتی ہے تو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتی ہے، اسی طرح لیس بھی ایک حرف نفی ہے ما نافیہ کی طرح، جب وہ داخل ہوتا ہے تو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اور اس فارسی کے قول کی اتباع کی ہے ابو بکر ابن شقیر نے۔ اچھا، ان دونوں کا زمانہ کیا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ ابو علی فارسی، یہ فارسی جو ہے یہ 377 میں فوت پا چکے ہیں، اور ابو بکر ابن شقیر یہ 317 میں وفات پا چکا ہے ناوی۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات توجہ فرمائیے گا کہ ابن شقیر نے اتباع کی ہے کس کی، فارسی کی، ہیں بھی ہم عصر، لیکن فارسی کی وفات بعد میں ہوئی ہے، اس کی وفات پہلے ہوئی، ٹھیک۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن شقیر فارسی کے قول کی اتباع کرے، لازماً یہ یا ابن شقیر کا قول ہے، اس کی اتباع کس نے کی ہے، فارسی۔ لیکن مصنف کی عبارت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو بکر ابن شقیر نے کیا کی ہے، اتباع کی ہے ابو علی فارسی کی۔ خیر، وَأَمَّا لَيْسَ فَذَهَبَ الْفَارَسِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ، فی الحلبیات یہ کتاب ہے ابو علی فارسی کی، کیا، مسائل الحلبیات اصل اس میں، اور یہ مسائل الحلبیات ابو علی فارسی نے کس چیز پر لکھی ہوئی ہے، اس میں اکثر کلمات عرب میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس پر لکھی ہے، کہ یہ کلمات اس میں اختلاف ہے کہ یہ چیز یہ ہے یا یہ ہے، تو ابو علی فارسی نے وہاں پہ کہا کہ لیس
کے بارے میں قائل ہیں کہ یہ فعل ہے، بلکہ لیس فعل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حرف ہے. الا انہا کہ یہ لیس حرف نفی، حرف نفی ہے، بمنزلت ما النافیہ، ما نافیہ کی منزلت پر. وتبعہ علی ذلک ابو بکر ابن شکیر، اور اس بات پر اتباع کیا ابو بکر ابن شکیر کی. ٹھیک. وَأَمَّا عَصَا، اور چوتھا فعل کو، چوتھا کلمہ کون سا ہے جس میں اختلاف ہے کہ یہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے؟ وہ ہے کلمہ عصا. کوفی حضرات قائل ہیں عصا کے لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ عصا ایک حرف ہے لیس کی طرح، لیکن یہ عصا بے معنی ترجی، جیسے لعل ترجی کے لیے آتا ہے، امید کی معنی میں آتا ہے، شاید کی معنی میں آتا ہے، عصا بھی اسی معنی میں ہے. ٹھیک. لہذا عصا کیا ہے؟ حرف ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور اس قول کی اتباع کوفیوں کے ساتھ اور کس نے کی؟ ابن سراج نے کی ہے. اور ابن سراج وہ ہیں جو 1316 میں وفات پا چکا ہوا ناوی ہے. ٹھیک. وَأَمَّا عَصَا فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَىٰ أَنَّهَا، کوفیوں کا نظریہ کیا ہے کہ عصا کیا ہے؟ أَنَّهَا حَرْفٌ تَرَجٍ، یہ حرف ترجی ہے، بمنزلت لعل، لعل کی مطلب جیسے لعل ترجی ہوتا ہے، عصا بھی کیا ہے؟ ترجی ہے. لیکن عمل میں مختلف ہے. عصا جب داخل ہوتا ہے تو اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک. لعل کیا ہوتا ہے؟ جب وہ داخل ہوتا ہے تو اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ابن سراج، اور کوفیوں کی اتباع کی ہے اسی قول کی ابن سراج نے. ابن سراج کون ہیں؟ وہ بھی نحوی ہیں اور 316 میں وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد. چلو کچھ تو